ایک واقعہ بہت بڑے ایک بزرگ ہیں، بلکہ تابعی ہیں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تفسیر کی کتابوں میں آیا ہے، آپ ضرور اس کو سنیے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میری توبہ کیسے ہوئی، سبب کیا بنا، میری توبہ کا سبب کیا بنا۔ بڑی عیاش زندگی گزارتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، شراب میں دھت، پیسہ تھا ان کے پاس۔ کہا کہ ایک بڑی حسین عورت تھی، میں نے اسے نکاح کر لیا، شادی کر لی، اس سے اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی، بڑی خوبصورت بیٹی، میں اس سے بڑا پیار کرتا تھا۔ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، میری گود میں آ کے بیٹھتی، میں جب شراب نوشی کرتا بعض اوقات وہ ہاتھ مارتی، وہ شراب کا گلاس نیچے گر جاتا، لیکن کبھی مجھے اس پر غصہ نہ آتا، اس لیے کہ میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ کہا کہ اچانک ایسا ہوا، اس کی طبیعت بگڑی اور وہ فوت ہو گئی، مر گئی۔ انتہائی غم کے عالم میں، رات کا وقت تھا، میں شراب نوشی کر رہا تھا اور اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ اب خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ قبروں سے باہر نکل رہے ہیں، قیامت آئی ہوئی ہے، اور میں نے محسوس کیا میرے پیچھے کوئی ہے، تو دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا جو میرے پیچھے آ رہا ہے، میں اب اس سے بھاگ رہا ہوں۔ بھاگتے بھاگتے میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، انتہائی خوبصورت چہرہ۔ میں نے ان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، یہ میرے پیچھے اژدہا لگا ہوا ہے، مجھے اس سے بچائیے۔ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، میں بڑا کمزور ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، یہ ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر چلے جاؤ، وہاں اللہ کی کچھ امانتیں پڑی ہوئی ہیں، شاید ان میں سے کوئی امانت تمہاری مدد کر دے۔ کہا وہ بدستور وہ اژدہا میرے پیچھے ہے۔ بھاگتے بھاگتے میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ وہاں میں نے کیا دیکھا کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے ہیں، خوبصورت شکلوں میں، اور آپس میں وہ کہہ رہے ہیں دیکھو اس کے پیچھے اژدہا ہے، اس کو بچاؤ، اس کو بچاؤ۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میری وہی 2-3 سال کی بیٹی، اس نے مجھے دیکھا اور مجھے اس نے پکارا بابا۔ میں نے اس کو دیکھا، اس کے پاس چلا گیا اور اس نے بایاں ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھا، تھاما، اور پیچھے جو اژدہا تھا اس نے دایاں ہاتھ اس کی طرف کیا اور وہ اژدہا واپس پلٹ گیا۔ کہتی اسی طرح وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور میں اس سے پیار کرنے لگا۔ تو میں نے اپنی اس بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا تھا میرے پیچھے کہ تو نے ہاتھ کیا اور وہ چلا گیا اژدہا اتنا بڑا؟ حالانکہ ایک بزرگ تھے، ان سے میں نے گزارش کی لیکن انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان، یہ جو اژدہا تھا نا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، برے اعمال تھے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت برے اعمال بھی ایک جسم کی صورت میں ہوں گے اور اچھے اعمال بھی ایک جسم کی صورت میں ہوں گے، اور برے اعمال کا جسم یہ بن گیا نا، یہی ہوں گے نا۔ برے اعمال کو جسامت اژدہا کی ملے گی، سام کی ملے گی، اس طرح کے جو خطرناک موذی جانور ہیں انہی کی شکل ان کو ملے گی۔ تو کہا کہ ابا جان، یہ جو آپ کے برے اعمال تھے، آپ شراب نوشی کیا کرتے تھے، یہ جو برے کام کرتے تھے، یہ وہی آپ کے برے اعمال ہیں، اور وہ جو بزرگ تھے نا نیچے، وہ آپ کے اچھے اعمال تھے۔ آپ نے وہ اچھے اعمال اس قدر کم کیے، وہ اتنے لاغر ہیں، اتنے کمزور ہیں، کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں کر پائے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ ابا جان، اب بھی آپ کا دل نہیں لرزا یہ دیکھ کر؟ الم یأن للذین آمنوا، یہی آیت پڑھی، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی آپ کا دل نہیں لرزا اللہ کے ذکر کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر؟ تو کہا، میں بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ بیٹا تجھے بھی قرآن آتا ہے؟ کہا ہاں، ہم جتنے بچے یہاں پر ہیں سب کو یہاں پر قرآن سکھایا جاتا ہے۔ کہتے اسی عالم میں میری آنکھ کھل گئی، پسینے سے شرابور تھا، اور میں نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی، اللہ کے حضور سچی توبہ کی کہ اے مالک و مولا، وہ وقت آ گیا ہے، میں نے مان لیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، میرا دل اب لرز گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ہمیں سبق یہ دیا ہے، پورا قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، مکمل احوال مومنین کے اور منافقین کے بتائے ہیں، کیا کیا ہوگا یہ بتایا ہے،
اور بچاؤ کی صورت کیسے ہے یہ بھی بتائی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت بتا دی ہے کہ اگر اس عالم میں، اس جہان میں ان سختیوں سے تم نے بچنا ہے تو اس عالم میں، اس دنیا میں محنت کرنا پڑے گی۔ وہ جو نور ایمان ہے وہ تمہیں وہاں سے نہیں ملے گا، وہاں جزا ہے یا سزا ہے، یہاں ہے عمل، یہ ہے